अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इब्राहिम कुंबर हाजिर है। आप देख रहे हैं IKNN। आज हम मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज़ शरीफ के उस बयान पे बात करेंगे जो इल्ज़ाम उन्होंने हुकूमती हलकों पे लगाया है जब वो जेल की असीर थीं। मरियम नवाज़ का कहना है कि उन्हें जेल में जो खाना दिया जाता था वो चूहों का खाया हुआ होता था, उनको दवाइयाँ जो मुयस्सर नहीं होती थी, फिर फंगस लगी दवाइयाँ वो इस्तेमाल करती थी। इस बयान से पहले उन्होंने BBC को जो इंटरव्यू दिया था उसमें इससे भी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और उनका कहना था कि उनकी कोई प्राइवेसी नहीं थी, उनके कमरे रेस्ट रूम में कैमरास लगे हुए थे। एक ख़ातून कैदी और उसके प्राइवेसी को इस तरह उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करना, तो ये तमाम चीज़ें आज इन पे बहस भी करेंगे। सबसे पहले तो इस मरियम नवाज़ के इस बयान पे जो रद्द अमल आया है वो एहतसाब के जो मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र बैरिस्टर शहजाद अकबर, पहला तो रद्द अमल उनका आया है। शहजाद अकबर का कहना है कि जो मरियम नवाज़ के खाने का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मरियम नवाज़ को खाना घर से आता था, लेकिन इतना जल्दी बयान देना, और बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वफाकी हुकूमत के तर्जमान भी कहे जा सकते हैं। हर मामले में वो जो एहतसाब का या नेब का इशू होता है तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनकी इतनी जल्दबाजी में रद्द अमल देना या बयान देना, वजाहत करना, उससे लगता है कि कुछ तो सदाकत हो भी सकती है। और दूसरा पहलू ये है कि मरियम नवाज़ के इस बयान को अगर देखा जाए या इस इल्ज़ाम को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो सकता। और इस हुकूमत ने तो जो अपोजिशन का हाल किया हुआ है, अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं, उनके जितने भी कायदीन व कारकुनान हैं, उनके साथ जो रवैया रखा हुआ है, जो एहतसाब के नाम पे इतना काम, और मतलब किस हद तक ये हुकूमत नहीं गई, तो हम ये कैसे मान लें कि मरियम नवाज़ ने जो कहा है वो सच नहीं है। और दूसरी बात ये कि इमरान खान जब अपोजिशन में हुआ करते थे तो जब उनको आसरा मिला कि उनको अगला इक़्तिदार मिलेगा तो वो यही कहा करते थे अपने हर कंटेनर की तकरीर में कि मैं रुलाऊंगा। यानी जो तब के हुक्मरान थे जो पार्लियामेंट में, हालांकि ख़ुद भी पार्लियामेंट में थे, वो आते नहीं थे, वो अलग बात है, बाइकाट करते थे पार्लियामेंट को, जो कुछ कहा करते थे वो सबको पता है, लेकिन वो अलल ऐलान कहा करते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा। और फिर जब इक़्तिदार में आए तो फिर मुंह पे हाथ फेर के वो कहते हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये दोनों जो बातें हैं, ये एक उनकी जो ज़हनियत है उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि मरियम नवाज़ के बयान में कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि एक तारीख़ रही है सियासी जो कारकुन या सियासी लीडर जो हैं उनके साथ क्या क्या इस मुल्क में नहीं हुआ। ये जो सियासी कारकुनान या सियासी लीडरशिप के साथ इस मुल्क में जो कुछ होता है उसके दो अलग अलग पार्ट्स अब कह सकते हैं। एक तो होता है जो जब पाकिस्तान में आमरीत आती है, जब फौजी डिक्टेटर ताकत के ज़ोर पे इक़्तिदार मसनद इक़्तिदार पे बराजमान हो जाते हैं, और तब होता है ये सियासी कारकुनान के ख़िलाफ़ या सियासी लीडरशिप के ख़िलाफ़। और फिर दूसरा जो मरहला वो जब हुकूमतें, जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो उस दौरान भी कोई कुछ नहीं कम नहीं होता। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाल कर तख्ता दार पे पहुंचाया जाए, या जिस हुकूमत में, यानी मैं आमरीत की दौर की बात कर रहा हूँ, जिस वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाल के उनको जहाज़ में हथकड़ियाँ लगाकर सीट से बांध कर अटक किले में लाया जाए, या जिस वज़ीर-ए-आज़म को एक झूठे केस में फांसी की सज़ा दी जाए, या जिस वज़ीर-ए-आज़म को एक झूठे हाईजैकिंग केस में 2 मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए, तो फिर उनके या उनकी फैमिली के साथ जो कुछ होता रहा है उसको देखकर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मरियम नवाज़ के जो इल्ज़ामात हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है।
تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر جب آمریت چلی جاتی ہے تو غیر جمہوری سوچ کے مالکان یا آمریت کی باقیات جو ہے، آمریت کی جو مینٹلٹی ہے وہ پھر بھی وہیں رہتی ہے اور وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے. جب سیاسی حکومتیں آتی ہیں تو سیاسی حکومتوں میں بھی یہ جو پھر اعصاب کے نام پہ یا انتقام جو لیا جاتا ہے، جو سیاسی کیسز بنائے جاتے ہیں، جو پکڑ دھکڑ ہوتی ہے یا جس طرح گرفتاریاں ہوتی ہیں، کیس چلتے ہیں، یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان میں. تو پہلے تو سیاسی حکومت کی بات بعد میں کریں گے، لیکن پہلے جو آمرانہ دور ہے اس میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کا تھوڑا جائزہ لیں گے. جنرل ایوب خان سے ہم شروعات کرتے ہیں. 1958 سے لے کر 63 تک 5 سال میں انہوں نے کیا کیا، دور کے وہ کارنامے تھے. اس کے بعد ترقی یا وہ گرین انقلاب، وہ ساری باتیں اپنے جگہ، لیکن سیاست کے لیے انہوں نے جو سیاست کو بندگلی میں جو دھکیلا تھا، اس کے نتائج پھر ہمیں 1971 میں سامنے آ گئے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے دور میں وہ پل رہی تھی. ایک لاوا پل رہا تھا، لاوا پک رہا تھا، اور پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا. اس کے بعد جنرل یحییٰ کا دور آیا تو اس میں سب نے دیکھ لیا کہ فال آف ڈھاکہ ہوا. پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں سیاسی پارٹیوں، ان کی جماعت کے قائدین یا کارکنان پہ تشدد یا ان کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں تو سارا کا سارا وہ جو پیپلز پارٹی پہ نزلہ جو گرا، جو ان کے لیڈر کو شہید کر دیا گیا، پھر ان کے جو کئی کارکنان تھے ان کو شہید کیا گیا، پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. پھر جب موومنٹ 83 اور 86 MRD موومنٹس چلی تو ان میں ہزاروں کارکنان تھے. اس میں نہ فقط پیپلز پارٹی لیکن پھر کئی جو کارکنان، خاص طور پہ سندھ سے عوامی تحریک کے کارکنان تھے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، جیلوں میں تشدد کیا گیا. کئی نام ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں جو ضیاء الحق کے دور میں جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا. تو یہ آمرانہ دور میں ہوا. پھر اب آتے ہیں پرویز مشرف کے دور میں، لیکن بیچ میں جو سیاسی حکومتیں آئیں ان کا بھی ذکر ہم کریں گے بعد میں. لیکن پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی کچھ ہوا. پرویز مشرف علی اعلان کہا کرتے تھے کہ بھئی پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی قیادت کو نہیں آنے دیا جائے گا، یہ دونوں حکومتیں کر چکی ہیں، اب فقط چلے گا تو ہمارا ہی نظام چلے گا، ہماری قوت چلے گی. یہ آمروں کے دور میں، اور پھر آمروں کے پرویز مشرف کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا. سیاسی کارکنان سے پرویز رشید کو گرفتار کیا گیا، اس سے جیل میں اس کی کیا حالت کی گئی، رانا ثناء اللہ کو کس طرح ان کی تذلیل کی گئی ان کے. تو یہ سیاسی کارکن یا سیاسی قیادت یا کوئی نہ کوئی سیاسی نظریہ فکر رکھنے والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں، ان سے ان ادوار میں، خاص طور پہ آمرت میں تو زیادہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جب سول یا سیاسی گورنمنٹس آتی ہیں ان میں بھی یہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو اس کا ایک جگہ پہ جا کے اس کا اختتام بھی ہوا، لیکن اب سے پھر وہ یہ ساری چیزیں ریوائنڈ ہو رہی ہیں. فرض کریں کہ 88 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو میاں نواز شریف کو استعمال کیا گیا کہ جو جمہوری حکومت ہے ان کے خلاف سازشیں کریں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو راستے میں لائیں، انتشار پھیلائیں، ان کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کریں. یہ سب وہی لوگ کرتے ہیں جو اصل میں جو غیر جمہوری قوت کی باقیات جو ہوتے ہیں، جو آمروں کی باقیات ہوتے ہیں، وہ سب کچھ سیاسی پارٹیوں میں گھس کر پھر دوسری سیاسی پارٹی کو چیلنج کرتے ہیں، یا جس طرح IGI بنائی گئی. تو اس طرح کی یہ ساری سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پھر ایک مقام پہ جا کے وہ سیاسی پارٹیاں سمجھ جاتی ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ایک مقام پہ یہ باتیں سب سمجھی، تب جا کے انہوں نے میثاق جمہوریت کیا. اور میثاق جمہوریت میں انہوں نے ایک یہ شک رکھی کہ آئندہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ غیر جمہوری قوت کا ساتھ نہیں دے گی، اس کا اعلی کار نہیں بنے گی، اس کے جو کاندھے پہ چڑھ کر اقتدار میں نہیں آئے گی. تو یہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یہ دونوں پارٹیاں کچھ سمجھ گئیں، اسی لیے 2008 میں
یا 8 سے لے کے 13 تک کوئی سیاسی قیدی ملک میں نہیں تھا. سیاسی طور پہ انتقام لینے والی جو روایت تھی وہ جو ختم رہی. لیکن اس دوران بھی میاں نواز شریف جو ہیں وہ تھوڑا بہت استعمال ہوئے. کبھی میمن گیٹ میں استعمال ہوئے, کبھی کسی اور ایشو میں استعمال ہوئے, ججز کی بحالی والے ایشو میں بھی استعمال ہو گئے. تو یہ تھوڑا بہت تو چلتا رہتا ہے. لیکن 2013 میں جب میاں نواز شریف آئے تو ان کو تھوڑا جو سہارا وہ پیپلز پارٹی نے دیا. 2014 میں جو دھرنا لگا تھا پی ٹی آئی کا اور پاکستان عوامی تحریک کا, وہ ڈائریکٹ اٹیک تھا نواز شریف کی حکومت کا, اور پلان یہی تھا کہ ان کو ہی گھر بھیجنا ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کے ذریعے نواز شریف کو بچا لیا. لیکن پھر آگے چل کے پیپلز پارٹی نے ایک اور گیم کھیلی. تو یہ چلتا رہتا ہے سیاسی بنیادوں پہ. لیکن اب کی بار جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں وہ بہت خطرناک ہے. اب کی بار جو بھی تحریک انصاف سے جو کام لیا جا رہا ہے وہ بیسیکلی جو دو پارٹیوں کی انڈرسٹینڈنگ یا دو پارٹیوں کی جو ہم آہنگی بنی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ دو پارٹیاں جو ہیں وہ انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ اب اقتدار جو ہے وہ اختیار کے ساتھ لینا ہے. جب یہ ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے تو یہ غیر جمہوری جو باقیات ہیں ان کو اس سے بڑا نقصان ہے, اور وہ اپنی جو طاقت ہے وہ طاقت کھینچتی ہوئی یا اپنی طاقت جو پیروں سے زمین کھینچتی ہوئی محسوس کرتی ہیں. اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی اب لانا ہے عمران خان کو, اور عمران خان کے ذریعے یہ دو پارٹیاں جو آپس میں یہ طے کر کے بیٹھی ہیں کہ اب اقتدار بھی لینا ہے, اختیار کے ساتھ لینا ہے, پالیسی سازی بھی لینی ہے, فیصلہ سازی بھی پارلیمنٹ کے ذریعے کرنی ہے, تو ان کو کرنا ہے ایک سائڈ پہ. تو اب کی بار آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے نام آپ گن لیں, آصف علی زرداری ہے, فریال ٹالپور ہے, آپ مراد علی شیخ, کام علی شاہ, یا کتنے جو ہیں جو یہ احتساب کے نام پہ جو انتقام نہیں بھگت رہے. خورشید شاہ بھی گزشتہ 2 سالوں سے 1.5-2 سالوں سے جیل کے اندر ہے. اس طرح کئی نام ہیں. سندھ اسمبلی کے سارے ممبران وہ نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں. اسی طرح نواز لیگ کے ساری قیادت سارا کا سارا شریف گھرانہ ہے وہ بھگت رہا ہے اپنے انتقام کے نام پہ جو احتساب ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھائی ہم جس ملک میں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو مریم نواز کا جو بیان ہے اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. مریم نواز کا جو بیان ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کئی چیزیں یا کئی راز ہیں ان رازوں پہ ابھی تک پردہ رکھا ہوا ہے, اور یہ تو میاں نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ اب ان کے پاس کئی راز ہیں, وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چلتی رہتی ہیں.